بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیل محاسے، بلیک ہیڈز، موٹے موٹے کیل جن میں سے کچلہو نکلتا ہے، یہ ہمارا دوسرا پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں وہ جلندار صفراوی کیل محاسے نکل رہے ہیں، یہ سوداوی ہیں جن کے بارے میں آج بات کرنے لگے ہیں، جن کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے یا خشک گرم ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک مزاج اس میں اگر بگاڑ آ جائے، بالخصوص خشک سرد مزاج میں اتنے موٹے، جس کو گاچی والے کہتے ہیں نا، نیچے اوپر سے چھوٹا سا منہ ہوتا ہے کیل کا، نیچے سے اتنا موٹا ہوتا ہے، اور جب اس میں نا خارش بھی ہوتی ہے، دبا کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نوجوان بچیاں اور بچے، لیکن اندر سے نکلتا کچھ نہیں، خون اور پیپ تھوڑا سا نکلا، پھر وہاں پر گڑا پڑ گیا، پھر وہ بلیک ہیڈز نکل آئے۔ مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا چہرہ دھونے کا بھی پتہ نہیں کہ ہم نے چہرے کو کس طرح دھونا ہے، اور اکثر تو اگر دن میں 5 بار وضو کیا جائے صابن سے، اچھی طرح مل کے چہرے کو دھویا جائے، مسام کھل جاتے ہیں، بندہ فریش ہو جاتا ہے، اندر سے غلاظتیں، جلد صاف اور بالکل فریش ہو جاتا ہے چہرہ۔ لیکن یہاں پر مسئلہ ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اکثر نماز سے دور رہتے ہیں، نماز بھی پڑھا کریں، نماز سے بھی بہت جلدی افاقہ ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، جن کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے ان کے ساتھ خشک گرم، ان کے ساتھ یہ موٹے موٹے کیل، پھر اس کے بعد ان کو دبا کے اندر سے نکالنے کی کوشش، پھر وہاں پر بڑے گہرے گڑھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ گڑھے بھرتے بھی نہیں، اور بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے ان کو بھرنے کے لیے۔ آئیے آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کی پرہیز اور اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ اللہ کی رحمت سے 100% کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے پیٹ کی طرف توجہ کریں، اس کو معدے کو خراب نہیں ہونے دینا، ہاضمے کو خراب نہیں ہونے دینا، اور آپ نے جو غذا کھانی ہے وہ غذا زود ہضم کھانی ہے۔ آپ نے فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہے، کوک سے پرہیز کرنا ہے، ڈبہ بند جوسز جو ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، ہاں جی، اور یہ تکے شکے شورمے جو ہیں، ہاں جی، ان سے مکمل پرہیز کریں، مرچ مسالے سے پرہیز کریں۔ آتے ہیں سیدھے دوا کی طرف، پھر میں اس کے بعد غذا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ دوا میں نظریہ مفرد اعضاء کا ایک نسخہ ہے، اس کو کہتے ہیں غدی عضلاتی ملین، یعنی ملین نمبر 4۔ اس کے اجزاء سن لیں، کاغذ پینسل اپنی پاس رکھا کریں، جب میں میری ویڈیو دیکھنی ہو تو کاغذ پینسل پاس رکھا کریں، بجائے اس کے کہ بندہ بار بار سوال کرے، اوپر سے نسخہ بھی آ جاتا ہے اور میں بولتا بھی ہوں، لکھ لیا کریں۔ اس کے 4 اجزاء ہیں غدی عضلاتی ملین کے، یعنی ملین نمبر 4 کے۔ اس میں ہے اجوائن دیسی، وزن تھوڑا لکھانے لگا ہوں، اجوائن دیسی 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، بابچی 20 گرام، اور گندھک آملہ سار 60 گرام۔ یہ ایک نسخہ ہو گیا، باریک کر کے فائن پاؤڈر بنا کے اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کے سائڈ پہ رکھ لیں۔ اگلے نسخے کی طرف آتے ہیں، اکسیر لسانی، اس کا نظریہ مفرد اعضاء کا مایہ ناز نسخہ، ہلدی ملٹھی اور سونف برابر وزن، 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے سائڈ پہ کر لیں۔ ہاضم نمبر 5 جدید، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس کا نسخہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ہم الحمدللہ، اس کا 250 ملی گرام کا کیپسول، یہ بھی بھر لیں، آپ رکھ لیے۔ کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم، ہم کھانا 2 وقت کر دیں، دوپہر کے کھانے کی جگہ پہ کوئی پھل وغیرہ کھا لیں، سلاد کھا لیں، ابلی سبزیاں کھا لیں، گزارا کر لیں، ٹھیک ہے۔ 1 چپاتی سے اوپر نہیں جانا، 1 صبح اور 1 شام کو، مغرب سے پہلے یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ اچھا جی، صبح دوپہر شام ملین نمبر 4 کا 1 کیپسول، اکسیر لسانی کا 1 کیپسول، اور ہاضم نمبر 5 کا 1 کیپسول۔ کس کے ساتھ؟ کوشش کیجئے نیم گرم پانی، ورنہ تازہ پانی تو کہیں نہیں گیا ہوا، برف والا پانی نہیں لینا، یہ آپ کھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی جلد کے اوپر پیپ کچی پڑی ہوئی ہے نا، ابھی وہ گاچیاں سی بنی ہوئی ہیں، ٹیومر سے بنے ہوئے ہیں، وہ پک کے باہر نکل جائیں گے، دبا کے نہیں نکلنا، خود ہی پیپ بنے گی، منہ بن جائے گا، ٹشو سے صاف کر دیں، اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو نیچے سے بننے کی کوشش میں ہوں گے وہ سارے تحلیل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، نہیں نکلیں گے وہ۔ اچھا، آپ دیکھ لیں اپنی طبیعت کے مطابق، یہ تو ہے جو 20 سال کے نوجوان بچیاں اور بچے ہیں ان کے لیے یہ مقدار خوراک ہے، جس سے چھوٹے ہیں وہ مقدار آدھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ کھانا 3 وقت ہے، آپ کا چہرہ ہفتے 10 دن میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ سمجھیں کہ میں بہتر ہو گیا ہوں، دوائی 2 وقت کر دیں، کچھ دنوں کے بعد 1 ٹائم کر دیں، اور پھر چھٹی، اور غذا کی پرہیز لازمی رکھیں۔ جتنی سادہ غذا کھائیں گے اتنی جلدی ٹھیک ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ غذا میں آپ نے، میں اکثر کہتا ہوں سادہ، شلجم، مولی، گاجر، مونگرے، کدو، ٹنڈا، پیٹھا، کالی توری، گھیا توری جس کو کہتے ہیں، سادہ ترین،
ٹھیک ہے، اکثر جب بچیوں اور بچوں کو یہ بتاتے کہتے ہیں جی ایک کون کھاتا جی یہ سبزیاں، بھائی انسان ہی کھاتے ہیں، جانور نہیں کھاتے، اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، بیلنس کو برابر کریں، بیلنس کو برابر کریں، جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کو بیلنس پہ رکھ کے کریں، آپ انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے۔ اور نماز میں سجدے اور رکوع لمبے کریں، تسبیحات زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ یہ جو کیل کوکے مہاسے ہیں جی، یہ جو کچھ نکلتا ہے اوپر پھول بوٹے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن بیک ٹو نیچر، اپنی زندگی اس انداز سے گزاریں جس انداز سے ایک قدرتی زندگی گزاری جاتی ہے، مصنوعی نہیں، قدرتی سادہ غذا کھا کے سادہ جینا جی کے آپ اللہ کی رحمت سے سدا خوش رہیں گے اور آپ کا چہرہ بھی شاداب رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔